بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ 20واں پارہ ہے سورہ نمل کا بقایا حصہ اس پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلائل نبوت ہے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سوال اور اس کے جواب کے انداز میں توحید سمجھا رہے ہیں۔ گویا کہ کافروں سے سوال ہو رہا ہے اور پھر کافروں کا جواب یہاں نقل ہے کہ کافر یہ جواب دیں گے۔ تو سوال کے ذریعے سے گویا کہ کافروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود بتاؤ، تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یا نہیں؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش اتارا؟ فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، اور تمہارے لیے سرسبز و شاداب تر و تازہ باغات اگائے، کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے درخت اگا سکے۔ تو پھر سوال الہ مع اللہ، اب بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم حد سے نکلنے والی ہے، انصاف نہیں کرتی، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے۔ یعنی یہ قوم، یہ کافر، یہ مشرک، ان سب باتوں کا، آگے جتنے سوالات ہیں ان سب باتوں کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ نے کام کو تقسیم کر دیا ہے، اللہ نے کام کو کیا کیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے اور ان بتوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ راضی رہیں اور اللہ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا وہ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو ہم تو اس لیے شرک کرتے ہیں، ورنہ اللہ وہی ہے جو آسمانوں پر ہے۔ یہ اس اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں، اللہ نے ان کو اپنے اختیارات دیے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے تاکہ یہ خوش رہیں۔ اگلی بات، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین جو کہ ہل رہی تھی اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے روک دیا اور ہلنا بند ہو گئی زمین؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کے درمیان میں نہریں چلائیں؟ وجعل لها رواسیا، اور کون ہے جس نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جو دو دریاؤں کے درمیان جس نے آڑ قائم کی ہے، اور وہ آڑ ایسی ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ کھارا پانی میٹھے پانی کے درمیان مجمع البحرین میں اللہ نے دو دریاؤں کو ایسا ملایا کہ دیکھنے میں ملے ہوئے لیکن اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا ہوئے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر یہ جو مشرک ہے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اکثر جانتے نہیں، یہ اس لیے کہا کہ ان سے پوچھو کہ بھئی یہ آپ کیوں کرتے ہو عبادت؟ تو وہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اس لیے کرتے، باپ دادا کرتے چلے آئے، ان کو دیکھا کرتے ہوئے اس لیے کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتے کہ وہ عقل سے سوچے کہ باپ دادا صحیح کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن صرف اس لیے کیے چلے جا رہے کہ باپ دادا کرتے تھے۔ اگلا سوال، امن یجیب المضطر، کون ہے
جو تکلیف والے کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب کہ وہ تکلیف والا اس کو پکارے. اس لیے کہ یہ ان کی بھی عادت تھی، کافروں کی بھی، کہ اپنے بتوں کو لے کے جاتے تھے سمندری سفر پر بھی، اور جب بھنور میں کشتی پھنستی تھی، بھنور ہوتا ہے نا جو پانی گول گول گھماتا ہے، تو پہلے وہ اپنے بتوں کو سامنے نکال کے جو ہے اس کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ پانی صحیح ہو جائے اور ہم منزل پہ پہنچ جائے. لیکن جب دیکھتے کہ وہ کشتی سیدھی نہیں ہو رہی ہے اور بھنور میں چلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر وہ اپنے ایک خدا کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب آسمان والا اللہ ہی بچائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تکلیف میں ہوتی، جب تو تم مجھے پکارتے ہو، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہو. کامن یجیب المضطر، کون ہے جو تکلیف والے کی پکار سنتا ہے، اذا دعاہ، جب کہ وہ اس کو اللہ کو پکارے، ویکشف السوء، اور برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے زمین اور سمندر کے اندھیرے میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ایسی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش آنے سے پہلے تمہیں خوشخبریاں سناتی ہیں کہ اب بارش آ رہی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے ابتداء، بہن سے کہو کہ خاموش ذرا سے بات کریں بھائی. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے ابتدا میں ساری مخلوق کو بنایا اور ختم کرنے کے بعد کون ہے جو مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور تم اگر کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے ساتھ ہے اور یہ معبود بھی ہے، یہ جو بت ہے 313 یہ بھی ہیں، اللہ ہے یہ بھی ہیں، اللہ ہے یہ بھی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیے ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لاؤ. قل، آپ کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ کوئی بھی نہیں جانتا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جو جن بتوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا کب. پھر اس کے بعد یہ توحید کے دلائل تھے سوال جواب کے انداز میں. آگے بھی توحید کے دلائل ہے. اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور ذرا دیکھو کہ مجرم لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. ذرا چلو پھرو زمین میں، تمہیں پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا. وہ بستیاں جن کو ہم نے پلٹ دیا، جن کے اوپر عذاب آیا، وہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں. پھر اگلے رکوع کے اندر قیامت کا ذکر، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ قیامت کے دن ہم ہر جماعت میں سے فوج در فوج جمع کریں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی پوری کی پوری قوم، فوج سے مراد قوم ہے.
اور یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تو ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، کہ جو کوئی بھی زندہ آسمانوں میں ہوگا یا زمین میں ہوگا، ہر ایک اس کی آواز سے ڈر کے کانپ رہا ہوگا، ہر ایک ڈر کے کانپ رہا ہوگا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک ذلیل ہو کر یعنی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ابھی جو آپ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں نا پہاڑوں کو کہ یہ بڑے مضبوط ہیں، جب سور پھونکا جائے گا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح یہ اڑتے پھریں گے۔ یہ بادل، یہ پہاڑ جو ابھی مضبوط ٹھوس ہیں، یہ روئی کی طرح اڑیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، آگے فرمایا کہ نبی جی آپ بتا دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، مجھے تو حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذي حرمها، وہ اللہ، وہ شہر جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، جس کو کیسا بنایا ہے؟ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی اللہ کے لیے سب چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ تو جو شخص ہدایت پر چلے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا، ہدایت پہ چلنے کا فائدہ دوسرے کو نہیں، چلنے والے کا ہی فائدہ ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہی پہ چلے گا، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، چلنا نہ چلنا تمہارا کام ہے، راستہ دکھانا میرا کام ہے، لیکن اس پہ چلو یا نہ چلو یہ تمہارا کام ہے، میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں چلا نہیں سکتا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کہہ دیجئے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، فَتَعْرِفُونَهَا، کہ ان نشانیوں کو تم خود سمجھتے بھی ہو کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی، کافر اور مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارا رب تمہارے عمل سے بے خبر، غافل نہیں ہے۔ آگے سورہ قصص ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں عبرت اور نصیحت مقصود ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کو بھی تسلی مقصود ہوتی ہے کہ دیکھو اس امت نے کیسے کیا، اور اس امت میں جو نیک لوگ تھے ان کو اللہ نے کیسے کامیاب کیا، اور جو برے تھے جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ نے کیسے ناکام کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے، تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھیں وہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے طرف سے تکلیف سہنے کے باوجود اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ایسی ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سچ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، واقعات مشہور ہیں، لیکن ان آیتوں کے ذیل میں جو آ رہا ہوں اس کے طرف میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل نہیں بتاؤں گا، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اور تفصیل ماشاءاللہ معلوم بھی ہے آپ حضرات کو معلوم ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کہ فرعون کو ہم نے وَنُمَكِّنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون
کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو جن کو ڈرایا گیا۔ فرعون کو کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو تمہاری غلام قوم ہے، یہ فرعون کی جو قوم تھی یہ قبطی تھی، ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ان کی تاریخ وہی پرانی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے، کہ یوسف علیہ السلام کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام اصل میں اسرائیل، ان کا نام اسرائیل ہے، ان کی ساری اولادیں اور نسل در نسل جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، اور یوسف علیہ السلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اور ان کے سارے بھائیوں کی، اور پھر بھائیوں کی جو آگے نسلیں ہوتی چلی گئیں، ان سب کی یہ لوگ مصر والے بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر اس میں ایک کمبخت فرعون پیدا ہوا، اس نے کہا کہ یہ جن کے ہم عزتیں کر رہے ہیں، جن کی جو ہے جن کو ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ تو اصل میں یہ جگہ تو ساری ہماری ہیں، یہ تو باہر کے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تو باہر کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے ایسی عزت دی ہوئی تھی۔ وہ پھر وہاں سے وہ سازش چلی، اور سازش چلتی چلتے پھر یہ قبطیوں نے جو وہاں کے اوریجنل لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور یہ بنی اسرائیل ایک طرف ہو گئے۔ تو پھر یہ قبطیوں نے حکومت اپنی قائم کی، اور ان کی حکومت میں جو بھی ہوتا تھا، ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوتا ہے، ان کے یہاں فرعون ہوتا ہے۔ ان کے یہاں جو بھی اس عہدے پہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون۔ اگرچہ ہمارے یہاں بھی جو وزیر اعظم بن جائے بعد میں بنتا وہ بھی فرعون ہی ہے۔ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کا، یہ میری اپنی رائے ہے، اتفاق ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے قبطیوں نے پھر ان کو پکڑ پہ کے غلام بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری قوم کو، پوری بنی اسرائیل کو ان قبطیوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر برسہ برس فرعونیوں کی حکومت چلتی رہی، یعنی قبطیوں کی حکومت چلتی رہی۔ جب وہ فرعون آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا، اس کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تمہاری حکومت اس کے ہاتھوں ختم ہوگی۔ تو وہ بیوقوف، جب اس کو بتا دیا کہ قسمت میں یہی لکھا ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ بیوقوف قسمت بدلنے چلا تھا۔ اس نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل میں سب کو مار دیا جائے، نہ بچہ ہوگا نہ جو میری حکومت جائے گی۔ 70,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ کتنے؟ 70,000۔ ہر جب بھی، اس لیے کہ عورتوں کو تو انہوں نے اپنی گھر کی ماسی بنائی ہوئی تھی، غلام بنایا ہوا تھا گھر کے کام کاج کے لیے۔ وہ ساری عورتیں جو بنی اسرائیل کی تھیں وہ ان کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں۔ تو جس کو دیکھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، بس اس وقت سے اس کی نگرانی شروع ہو جاتی، اور پولیس والا فرعونی کھڑا رہتا، جیسی ہی ڈیلیوری ہوتی، بچہ پیدا ہوتا، وہ دیکھتا کہ اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیتا، اور لڑکا ہوتا تو اسی وقت اس کو قتل کر دیتا۔ یہ ایسا چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت ہوا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے عام طور پہ تکلیف ہوتی پریگننسی کی، ان کی ماؤں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہوتے ہی پھول ہے نا جی، نوری نور ہے، تو نور کا کیا تکلیف ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کی پریگننسی کا، موسیٰ علیہ السلام کا جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک تو فوجیوں کو پتہ نہیں چلا
یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کہ تکلیف بھی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اور خود بخود اظہار ہو جاتا ہے نا، تو تکلیفیں کوئی نہیں تھی۔ اب جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے دل میں بات اتاری، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے طرف وحی کی۔ وحی سے مراد دل میں القاء ہے۔ غیر نبی کے لیے جب وحی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات اتارنا، دل میں القاء کرنا۔ اور جیسے اللہ نے وَأُوحِيَ إِلَى النَّحْلِ، وہ شہد کی مکھی کو کے بارے میں کہا، وہاں پہ بھی وحی کا لفظ ہے، تو یہ مراد ہے کہ وہاں وحی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کی عادت بنا دی۔ اگر وحی کا لفظ اگر نبی کے لیے ہو تو اس سے مراد تو احکامات کا نزول ہے، اور اگر وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے ہو، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہیں نہیں ملے گی، پھر نہ کہنا، دوبارہ نہ پوچھنا۔ وحی کا لفظ اگر غیر نبی کے لیے ہو تو اس سے مراد دل کے اندر القاء کا ہونا ہے، کہ اللہ رب العزت نے دل کے اندر یہ بات اتاری، اور جیسے وحی پکی ہوتی ہے ایسی یہ دل کا یہ خیال پکا ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اگر غیر انسان کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہو، جیسے قرآن میں شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی عادت بنائی، وحی سے مراد عادت بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات پکی طرح بٹھا دی کہ اطمینان کے ساتھ تم دودھ پلاتی رہو، اور جب یہ دیکھو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو سمندر کے حوالے کر دینا، سمندر میں ڈال دینا۔ سمندر میں ڈالنا تمہارا کام ہے، دوبارہ تمہارے گود میں لا کے ڈالنا میرا کام ہے۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے پہلے ان کے دل میں یہ بات اتار دی۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کے دل میں یہ بات اتاری کہ دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلِيهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، جب تمہیں ڈر لگے اس پر تو پھر یم میں ڈال دینا، یعنی سمندر میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ غم کرنا اور نہ افسوس کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے تمہاری طرف، اور صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو نبیوں میں سے بنا دیں گے۔ آگے وہی فَالْتَقَمَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ تابوت میں ڈال کے دریا کے حوالہ کیا۔ دریا بہتے بہتے دریا کے کنارے پر فرعون کا محل تھا، تو یہ وہ بہتے بہتے اس کے محل پہ جا کے لگ گیا۔ اور بعض لوگوں نے عجیب بات لکھی کہ اللہ رب العزت جب کرتے ہیں، دریا کا جو رخ تھا وہ فرعون کے گھر سے مخالف طرف تھا، یعنی پانی ایسے چل رہا ہے اور فرعون کا گھر محل ادھر ہے، تابوت ڈالا ادھر ہے، تو تابوت کو ادھر جانا چاہیے، ہے نا، لیکن تابوت مخالف سے دبا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہاں تو دوبارہ لوٹاؤں گا۔ تو اللہ پانی کے بہاؤ کے محتاج نہیں ہے کہ پانی جدھر بہ رہا ادھر ہی اللہ کی قدرت نہیں، اللہ کی قدرت اس کے مخالف بھی چلتی ہے۔ یہ دریائے نیل کا معجزہ ہے، ایگزیکٹلی، آج بھی الٹ چلتا ہے، آج بھی الٹ چل رہا ہے۔ تو وہ جو اس وقت چلا الٹا تو پھر آج تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایسے چلایا کیا، وہ ایسے چلتا تھا، اللہ نے دوسرے رخ پہ چلا دیا، یہاں تک کہ پھر وہ فرعون کے گھر پہ لگ گیا جا کے، اور فرمایا کہ وقالت امرات فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، جب اٹھا کے محل کے اندر لے گئے، نبی کے چہرے کے اوپر وہ کشش ہوتی ہے، وہ نور ہوتی ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کے دل میں پیار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عام بچوں کے اندر ہے نا، ہر بچے کے اندر معصومیت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے اوپر اللہ پیار ڈالتے ہیں کہ معصوم بچہ چاہے کافری کا کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے آپ کو پیار آئے گا، چاہے بچہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس گورا ہونا ضروری نہیں ہے،
کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے کے اوپر وہ کشش ہوگی کہ آپ کو پیار آئے گا. یہ معصومیت ہے. تو نبی تو معصوموں کا امام ہے. تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو، فرعون نے قتل کرنا چاہا، کہا اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا. فرعون کو شک ہوا کہ نہیں یہ وہی لڑکا لگ رہا ہے. کیسے شک ہوا؟ ایسے شک ہوا کہ فرعون نے گود میں اٹھایا، جیسی گود میں اٹھایا، جلالی نبی تو جلالی تھا نا، اس نے اسی وقت داڑھی پکڑ کے چماٹ مارا اس کے منہ پر، فرعون کے منہ پر. فرعون کی داڑھی، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ ایک چماٹ مارا فرعون کے منہ پر. تو فرعون نے کہا یہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، قسم کھانے کو تیار ہو گیا کہ یہ وہی ہے. حضرت آسیہ پھر آڑے آ گئی اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچہ تو بچہ ہے، بچے تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. کہنے لگا نہیں، اس انداز میں داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارنا یہ عام بچہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی آنکھ میں ایسی خطرناک قسم کی کشش تھی کہ عام آدمی اسے آنکھ ملا نہیں سکتا تھا. تو اتنے خطرناک آنکھ والے کو داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارنا کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. تو بہرحال وہ پھر ان کا ٹیسٹ میں ڈالا گیا کہ بھائی دیکھو نبی تو عقل مند ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ نفع والی چیز کو اختیار کرتا ہے، نقصان والی چیز کو نبی کبھی بھی اختیار نہیں کرتا. تو تم اس کا امتحان لے لو. اور امتحان کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2 پلیٹ ان کے سامنے کی گئی، ایک میں ہیرے جواہرات چمکدار موتی رکھے گئے اور ایک میں جو ہے وہ انگارے رکھے گئے. بچے کی 2 عادتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو زیادہ اس کو اچھی چیز محسوس ہوتی اس کے طرف ہاتھ مارتا ہے. جو چمکدار چیز، جو زیادہ چمکدار ہو، ڈزنٹ میٹر کہ اس کے لیے نفع والی ہے یا کہ نہیں ہے، جو زیادہ چمک والی چیز ہوگی بچہ اس کے اوپر ہاتھ مارے گا اور دوسرے ایک اٹھاتے منہ میں ڈالے گا. یہ 2 عادتیں کامن ہیں شروع سے آخر تک. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، نبی پیدائشی عقل مند ہوتا ہے. ہاتھ ان کا جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا ہیروں کی طرف. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دیا. جبریل علیہ السلام نے، اس لیے کہ وہ ساری تکوینیات چلانی تھی نا، کہ دوبارہ قتل سے بچانا تھا اور بچا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالنا تھا. ہاتھ ان کا انگاروں پر رکھا اور فوراً اٹھا کے جبریل علیہ السلام نے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ بچہ ہے. اور جیسی انگارہ منہ میں ڈالا، آسیہ دوڑتی میں آئی، انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ صاف کیا، لیکن اس انگارے منہ میں رکھنے کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور وہی لکنت سبب بنی بعد میں کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت مانگی کہ اللہ میں اب صحیح بات نہیں کر سکتا ہوں تو میرے بھائی فصیح ہے لہذا اس کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دے. بہرحال وہ پھر پلتے رہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پہلے دریا میں وہ ڈال دیا تھا تابوت اور بہن کو ساتھ لگا دیا تھا کہ تم دیکھتی رہو کہ کدھر کدھر یہ جا رہا اور مجھے آ کے پھر بتاؤ کہ یہ کہاں جا کے لگا. تو وہ پیچھے پیچھے چلتی رہی اور اس طرح چلتی رہی کہ جیسے انجان بن کے. جب وہاں دیکھا کہ فرعون والے اٹھا کے لے گئے اور وہاں پھر بچہ بھوک سے رویا اور مختلف دائیاں آئی. آپ حضرات ادھر آ جاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے ٹیک لگانے والوں کو دیکھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کسی کا نہیں پیا اس لیے کہ اللہ نے روکا تھا. پھر اس بچی نے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس نے کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں وہ مائی کو لے آؤں اس کو دیکھ لو. تو انہوں نے کہا لے کر آؤ.
चुनांचे वो भागती हुई गई और अपनी वालदा मोहतरमा को लेकर आई। वालदा मोहतरमा को ने जैसे ही सीने से लगाया मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन पीने लगे। तो इस तरीके से फ़रदनाहु इला उम्मी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ की तरफ लौटा दिया। क्यों लौटाया? कई तक़र्र ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। वला तहज़न, और वो गम ना करे। वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोग जानते नहीं। आगे जी, वलम्मा बलगा अशुद्धहु, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए और फ़िरऔन को ख़त्म करने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िरऔन के ख़र्चे पर उनका सारा ख़ानदान चल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो अल्लाह ऐसा करते हैं। बड़े हो गए और बड़े होने के बाद शहर एक दिन गए तो देखा कि दो आदमियों की लड़ाई हो रही है। रजुलैन यक़्ततिलान, के दो आदमियों की लड़ाई हो रही है। हादा मिन शिअती व हादा मिन अदुवी, एक आदमी जो है वो उनके ख़ानदान का यानी बनी इसराइल का, और दूसरा जो है क़िब्ती उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। तो ये बनी इसराइल वाले ने फ़स्तग़ासहु, उसने आवाज़ दी, मूसा मुझे बचाओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और छुड़ाना चाहा, छुड़ाने में मुक्का लगा। फ़क़दा मूसा फ़क़दा अलैहि, एक मुक्का लगा और उसका काम तमाम, वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ, इसलिए कि मारने का इरादा तो नहीं था। बहरहाल उसके बाद अगला दिन हुआ। अगला दिन वो डर रहे थे कि कहीं ये मकतूल के बारे में पता ना चल जाए कि इसको कत्ल किसने किया है। आदमी डरता है, बशर, रसूल बशर है, रसूल कोई खुदा तो नहीं है ना, बशर है, उसको भी डर लगता है जैसे आम इंसानों को डर लगता है। तो डरे, खाइफन ये तरक़्क़बू, अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर ना कहना, खाइफन ये तरक़्क़बू, डरते हुए इधर उधर देख रहे थे। ये तरक़्क़बू का माना चुपके चुपके देखना। तो देखा कि फिर उसी आदमी की दूसरे से लड़ाई हो रही है। कल जो आदमी उनके ख़ानदान का था, बनी इसराइल था, उसी आदमी की अब दूसरे क़िब्ती से लड़ाई हो रही है, ठीक है कि नहीं? उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिर आवाज़ दी, मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके तरफ बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाने के लिए, लेकिन बढ़ने का अंदाज ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बल्कि कहा भी कि कल भी तेरी लड़ाई हो रही थी, आज भी तेरी लड़ाई हो रही है, लगता है तेरी अंदर ही कोई शरारत है, तेरे अंदर ही कोई शरारत है। ये कह के आगे बढ़े तो मकसद छुड़ाना था, लेकिन वो समझा कि वो डांट पड़ी है, अब मुझे मारेंगे। उसने राज बयान कर दिया कि अच्छा, कल जैसे तुमने आदमी को कत्ल किया, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। तो जिसके लिए किया था उसने ये राज फाश कर दिया। बहरहाल उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे। एक आदमी शहर से भागता हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, मूसा मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, ये बादशाह और वज़रा मशवरा कर रहे हैं तुम्हें कत्ल करने के बारे में, लिहाजा मैं कहता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकल गए और शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बस्ती मदियन पहुँच गए। वहाँ बहरहाल जो वाक़यात हुए उसकी तफसील में जाऊँगा तो फिर ख़त्म नहीं हो सकेगा। और फिर करना ये हुआ कि शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में मुलाज़मत मिल गई। हाँ, यहाँ पे वो आयत है जिसके बारे में हमारे शेख कहा करते थे कि ये ऐसी अजीम आयत है कि नौकरी ना हो नौकरी मिलेगी, बीवी ना हो बीवी मिलेगी। समझ आ गई कि नहीं? नौकरी ना हो नौकरी मिलेगी, बीवी ना हो, इधर देख रहा हूँ आप लोगों की तरफ नहीं देख रहा हैं। हाँ, तो तुम ठीक हो। और वो है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जब दोनों लड़कियों के जानवरों को पानी पिला दिया, पिलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और दरख्त से टेक लगा के बैठ गए और फिर ये पढ़ लेते, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर।
रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मुसलसल ये पढ़ रहे थे। तो फिर अल्लाह ने नौकरी भी दी। नौकरी कैसी दी? शुएब अलैहिस्सलाम नबी के घर में मुलाजमत दी कि शुएब अलैहिस्सलाम के घर में, और मुआहदा भी 8 से 10 साल का। समझ आ गई कि दरमियान में कोई निकालना नहीं, इत्मीनान से जॉब करो। और जो माहाना और हफ्तवारी जो भी मुकर्रर हुआ होगा वो अलग, और मुद्दत पूरी करने के बाद इनाम अलग कि इन 2 बेटियों में से किसी एक से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। तो नौकरी भी मिली और बीवी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जैसी बीवी मिली है, कोई मामूली नहीं। तो बहुत अल्लाह, ये जो आयत पढ़ेगा, अल्लाह बहुत आला नौकरी भी देंगे और अल्लाह बहुत आला बीवी भी देंगे। जिनके पहले से है वो ना पढ़े। इजाजत से पढ़ हैं? इजाजत से पढ़ लें। दूसरी हाँ, दूसरी के लिए पढ़ सकते हैं। इजाजत से पढ़ लें। हमारे शेख मौलाना यूसुफ लुधानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरा तो जब भी जिस किस्म का काम भी मेरा फंसा है, मैंने ये आयत पढ़ना शुरू की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2-3 दिन में मेरा वो काम कर दिया है। तो हर किस्म के मसले के लिए, तमाम मसाइल के लिए इस आयत को रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर अगर 313 मरतबा एक मकसद के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद दिनों में वो मकसद पूरा फरमा देते हैं। तो ये पढ़ रहे थे तो उनको नौकरी भी मिली और उनको अहलिया भी मिली, और दोनों शानदार। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ये आयत शानदार भी है, मालदार भी है। इसके पढ़ने से अल्लाह माल भी देंगे, शान भी देंगे। इसलिए नौजवानों इसका एहतमाम किया करो, कम से कम 100 मरतबा पढ़ लिया करो। बहरहाल उसके बाद निकाह हो गया और वहाँ से अहलिया को लेके दोबारा अपने वतन यानी मिस्र के तरफ चलने लगे। रास्ते में दर्द ज़ह शुरू हुआ तो रात का वक्त था और सर्दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो था, वो जो पत्थर को रगड़ के आग लगाते, चकमाक जिसे कहते हैं, लेकिन उसने काम नहीं किया। इसलिए कि वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। सामने आग जलती हुई नज़र आई, हालांकि वो आग नहीं थी, वो अल्लाह का नूर था जिसकी वजह से दरख्त रोशन थे। इसलिए कि वो फरमाते हैं कि ये अजीब आग है कि आग लगी हुई और दरख्त हरे भरे, तो वो तो अल्लाह का नूर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ बैठो, मैं आग लेकर आता हूँ। आग लेने गए, अल्लाह ने फरमाया कि ये मुबारक बरकत वाली जगह है, अपनी जूती उतार के आओ। इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया कि मस्जिद में जूती उतार के आना चाहिए क्योंकि मस्जिद बरकत वाली जगह है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ात उन पर ज़ाहिर किए कि उनके लाठी का सांप बना दिया और फिर उसको ठीक कर दिया, हाथ बगल में डाल के निकाला तो सूरज की तरह रोशन। अल्लाह ने कहा यह निशानियाँ लेकर जाओ। उन्होंने फ़िरौन की तरफ उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है कि वो मुझे कत्ल कर देगा क्योंकि एक खून मेरे ऊपर है, और मेरा भाई हारून हुआ अफ़सह मिन्नी लिसानन, ज़ुबान के एतबार से बड़ा फसी है, उसको मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वो